عرض کر رہا ہوں، یہاں اگر ہم غور کرتے چلیں اور پڑھتے چلیں تو دیکھیں کیسے کیسے رب کائنات کی بارگاہ سے ہمیں رحمت اور نجات کے بہانے میسر آتے ہیں۔ کہیں پر حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے اور اللہ فرماتا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، کہ حضرت زکریا کو محراب میں نماز پڑھتے ہوئے، اس حال میں کہ حضرت زکریا محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت اللہ رب العزت وعدہ فرما رہا ہے انی معکم، حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام سے اللہ ارشاد فرما رہا ہے انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، اے میرے پیغمبرو اگر تم نماز کا قیام کرتے ہو تو یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یاد رکھنا پیغمبروں کے تو ساتھ ہے ہی وہ، لیکن یہ جو پیغمبروں کو اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ درس ہوتا ہے امت کے لیے۔ ہاں، اللہ کا ساتھ چاہتے ہو، معیت پروردگار چاہتے ہو، اس کی رحمت ساتھ رہے تو فرما دیا انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کا قیام کر رہے ہو۔ یہ یقین بھی ہونا چاہیے جب ہمارے ساتھ ہمارے رب کی رحمت ہے تو پوری دنیا اگر ایک طرف بھی ہو جائے تب بھی ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکتے۔ ہمارا یقین ہی تو کمزور ہو گیا، ہم نے نمازیں ہی تو چھوڑ دی ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ہم نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں، دیکھیں کہ یہ پوری دنیا گھبرا جائے گی، خوف زدہ رہے گی۔ بھائی ہم نے چھوڑ دیا نمازوں کو، نمازوں سے تو ہماری حفاظت ہے، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے ہم حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم لے رہا ہے۔ چلیے سنا دیتا ہوں۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس صلوات افترضہن اللہ من احسن وضوءہن وصلاتہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن۔ اور کریے گا کہ نماز پڑھنے سے ہمیں کیا ملتا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز اللہ تبارک و تعالی نے فرض کر دی ہے۔ من احسن وضوءہن وصلاتہن لوقتہن، جس نے ان نمازوں کے لیے اپنے وضو کو بہترین طریقے سے کیا، وصلاتہن لوقتہن، اور وضو کر کے نمازوں کو نمازوں کے اوقات میں ادا کیا، واتمہن رکوعہن وخشوعہن، اور نماز کو مکمل کیا رکوع کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ ادھورے کھڑے ہو گئے بس جلدی میں بازاری نماز پڑھ لی۔ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، اور اس نے رکوع کو بھی کامل کیا ہے، خشوع کو بھی کامل کیا ہے۔ جس کا جب یہ عمل ہو گیا، سرکار فرماتے کَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَن يَغْفِرَ لَهُ۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جس نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پختہ وعدہ فرماتا ہے بخشش کا۔ اور اللہ کا وعدہ جانتے ہیں، قرآن کہتا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ تو بندے ہیں، جب چاہا جس سے جو وعدہ کیا کر لیا، اور ان وعدوں میں تو سب سے زیادہ اہم وعدے نیتاؤں کے ہوتے ہیں، اور نیتا اور سیاست اس کا تو حال ہی کچھ اور ہے اس دور میں۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، پختہ وعدہ ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے اچھی طرح نماز کے لیے وضو کیا، نمازوں کو نماز کے اوقات میں ادا کیا، رکوع اور خشوع مکمل کیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کا اس کی بخشش کے لیے وعدہ، عہد ہے پختہ۔ کیا عہد ہے؟ ان یغفر لہ، اللہ کا عہد ہے کہ وہ اسے بخش دے گا۔ ومن لم یفعل فلیس لہ علی اللہ عہد ان شاء غفر لہ وان شاء عذبہ۔ اللہ اکبر۔ اور جس نے ایسا نہیں کیا، نمازوں کو ادا نہیں کیا، نمازوں کے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا نہیں کیا، تو فرمایا
پھر اللہ رب العزت پر کوئی وعدہ نہیں ہے، بخشش کا کوئی عہد نہیں ہے اللہ رب العزت کا، وہ چاہے تو بخش بھی دے اور چاہے تو عذاب میں مبتلا فرما۔ عرض یہ کر رہا ہوں، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اس پروردگار عالم کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اور پھر ہمارے لیے بخشش کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ ہمارے قلب جو بے چین ہیں انہیں چین میسر آ جاتا ہے، ہم جو بے سکون ہیں سکون میسر آ جاتا ہے، ہم بے قرار ہیں قرار نصیب ہو جاتا ہے۔ فرمایا آج آخری بات، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم ان نہرا بباب احدکم، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہو، تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہو، یغتسل منہ کل یوم خمسا، اور وہ اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ غسل کر رہا ہو، هل یبقى من درنہ شیء، سرکار نے فرمایا کیا اس کے جسم پر میل کا کوئی بھی حصہ باقی رہے گا؟ صحابہ سے فرما رہے ہیں کیا اس کے جسم پر میل کا ذرہ بھی باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا لا یبقى من درنہ شیء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جسم پر میل کا کوئی ذرہ کوئی شے باقی نہیں رہے گی۔ جب اتنا عرض کر دیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا لا یبقى من درنہ شیء، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم پر کوئی بھی چیز میل کی نہیں ہوگی۔ قال، تب حضور علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی، فرمایا فذالک مثل الصلاۃ الخمس، تو فرمایا یہی مثال 5 وقت کی نمازوں کی ہے، یمحو اللہ بہن الخطا، کہ اللہ تبارک و تعالی 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہر روز 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو ایسے ہی تم پر بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، جس طرح وہ شخص جس کے گھر کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہو اور وہ ہر دن 5 مرتبہ نہر میں غسل کر رہا ہو تو اس کے جسم پر میل نہیں رہے گا، تو جو اس طرح نماز ادا کرے گا اس کے بھی نامہ اعمال میں گناہ نہیں رہے گا۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور فرمایا نماز قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ جو نماز قائم نہیں رکھتے ہیں تو یہ روش مشرکین کی ہے، اور جو نماز کا قیام کرتے ہیں یہ روش مومنین کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو پکا سچا نمازی بنا دے، اور حضور علیہ السلام اور پروردگار عالم تجھ سے سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔